بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ سب کو حاجات وظائف چینل پر دل سے خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے خاص وظیفے کی بات کریں گے جو رزق میں بے پناہ برکت پیدا کرنے والا ہے، کاروبار میں وسعت لانے والا ہے اور دل کی بے قراری کو سکون میں بدلنے والا ہے۔ یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ رزق صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ اپنے بندوں کو جب چاہے اور جتنا چاہے عطا فرماتا ہے۔ اس وظیفے کی نیت یہ ہے کہ رزق میں بے پناہ برکت آئے، کاروبار میں وسعت پیدا ہو اور دل کی بے قراری سکون میں تبدیل ہو جائے۔ مقصد یہ ہے کہ انسان کا دل اللہ کی عطا پر مطمئن ہو جائے اور رزق آسمان و زمین کے خزانوں سے برسنا شروع ہو جائے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کے دور میں جہاں ہر طرف معاشی مسائل ہیں، کاروبار کی تنگی ہے، دل کی بے چینی ہے، ایسے میں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہی واحد حل ہے۔ یہ وظیفہ قرآن مجید اور اسماء الحسنی پر مبنی ہے جو ہمیں اللہ کی رحمتوں کی طرف بلاتا ہے۔ پہلے تو ہم اس وظیفے کے پس منظر کی بات کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ جسے چاہے تنگ رزق دے اور جسے چاہے کشادہ۔ سورۃ الکوثر جو اس وظیفے کا اہم حصہ ہے، یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی تھی جو اللہ کی بے پایاں نعمتوں کی یاد دلاتی ہے۔ اس سورت میں اللہ نے اپنے حبیب کو کوثر عطا کرنے کا وعدہ کیا تھا جو بے انتہا خیر اور برکت کا منبع ہے۔ اسی طرح اسماء الحسنی میں یا رزاق، یا مالک، یا مغنی جیسے نام اللہ کی وہ صفات ہیں جو رزق کی کشادگی اور دولت کی برکت سے متعلق ہیں۔ یا رزاق کا مطلب ہے وہ جو رزق دینے والا ہے، یا مالک کا مطلب ہے وہ جو سب کا مالک ہے، اور یا مغنی کا مطلب ہے وہ جو غنی کرنے والا ہے۔ اور وہ قرآنی دعا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے، یہ دعا ہر حاجت مند کے دل سے سیدھا عرش تک پہنچتی ہے۔ یہ وظیفہ ان سب کو ملا کر بنایا گیا ہے تاکہ بندہ اللہ سے اپنی حاجتوں کا سوال کرے اور اللہ کی برکت حاصل کرے۔ اب ہم اس وظیفے کے فوائد پر مزید تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ یہ وظیفہ نہ صرف مادی رزق بڑھاتا ہے بلکہ روحانی رزق بھی عطا کرتا ہے۔ روحانی رزق سے مراد دل کا سکون، ایمان کی مضبوطی اور اللہ کی قربت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں۔ اس وظیفے میں اللہ کے ناموں کا ذکر ہے، قرآن کی تلاوت ہے جو دل کو نور سے بھر دیتی ہے۔ فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ وظیفہ کرنے والا شخص صبر اور توکل سیکھتا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے رزق آنے میں کبھی تاخیر ہو سکتی ہے مگر وہ ضرور آتا ہے۔ ایک اور فائدہ یہ ہے کہ یہ وظیفہ خاندان میں برکت لاتا ہے، گھر میں رونق آتی ہے اور مسائل حل ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ وظیفہ اللہ کی سنت کے مطابق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اس لیے اسے دل سے کریں۔ اب آئیے اس وظیفے کے مراحل کی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اور ختم کرنے کے بعد درود پاک ضرور پڑھیں، کم از کم 3 مرتبہ۔ درود پاک یہ ہے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اسے 3 مرتبہ پڑھیں تاکہ وظیفہ قبول ہو۔ پھر قرآن حصہ ہے سورۃ الکوثر، 3 مرتبہ خلوص دل سے تلاوت کریں۔ یہ سورت اللہ کی بے پایاں نعمتوں اور عطاؤں کی یاد دلاتی ہے۔ سورۃ الکوثر یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک ھو الابتر۔ اسے 3 مرتبہ پڑھیں۔ ہر تلاوت کے ساتھ دل میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ یہ سورت مختصر ہے مگر اس کی برکت بہت زیادہ ہے۔ یہ رزق کی کوثر عطا کرتی ہے۔
اس کے بعد اسماء الحسنہ پڑھیں، یا رزاق، یا مالک، یا مغنی۔ ان تینوں ناموں کو رزق کی کشادگی اور دولت کی برکت کے لیے 33 مرتبہ پڑھیں۔ پہلے یا رزاق 33 مرتبہ، پھر یا مالک 33 مرتبہ، پھر یا مغنی 33 مرتبہ۔ یہ نام اللہ کی صفات ہیں جو رزق کے دروازے کھولتے ہیں۔ یا رزاق کا مطلب ہے اے رزق دینے والے۔ یہ نام پڑھنے سے اللہ رزق کے نئے ذرائع پیدا کرتا ہے۔ یا مالک کا مطلب ہے اے مالک۔ یہ نام پڑھنے سے اللہ ہمیں اپنے مال کا مالک بناتا ہے۔ یا مغنی کا مطلب ہے اے غنی کرنے والے۔ یہ نام پڑھنے سے اللہ ہمیں غنی کرتا ہے۔ اب قرآنی دعا پڑھیں جو ہے ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر۔ یہ دعا سورۃ القصص کی آیت نمبر 24 ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے جو ہر حاجت مند کے دل سے سیدھا عرش تک پہنچتی ہے۔ اسے 41 مرتبہ روزانہ پڑھیں۔ یہ تسبیح کی تعداد ہے 41 مرتبہ۔ یہ وظیفہ فجر کی نماز کے بعد باوضو قبلہ رخ تنہائی میں کریں۔ دل میں یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر دروازہ کھولنے والا ہے۔ یہ عمل 21 دن تک مسلسل جاری رکھیں۔ انشاءاللہ رزق کی ایسی برکتیں نازل ہوں گی جو دل و دنیا دونوں کو منور کر دیں گی۔ اب اختتامی دعا کریں جو ہے یا اللہ میرے رزق میں وسعت عطا فرما، میرے دل کو قناعت اور شکر سے بھر دے اور میری زندگی کو اپنی برکتوں کا مظہر بنا، آمین۔ یہ وظیفہ کرتے ہوئے یاد رکھیں کہ صبر بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ اگر فوری نتائج نہ ملیں تو مایوس نہ ہوں، توکل کریں کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیا تو اللہ نے انہیں 2 گنا عطا کیا۔ اسی طرح یہ وظیفہ کرتے ہوئے صدقہ دیں، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے اور رزق بڑھاتا ہے۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو توبہ کریں، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ مزید تفصیل سے بات کریں تو یہ وظیفہ کرنے کا وقت فجر کے بعد ہے، کیونکہ فجر کا وقت برکت کا وقت ہے۔ باوضو ہوں، قبلہ رخ بیٹھیں تنہائی میں تاکہ دل اللہ کی طرف لگے۔ دل میں یقین رکھیں کہ اللہ سننے والا ہے۔ یہ 21 دن مسلسل کریں۔ اگر ایک دن چھوٹ جائے تو دوبارہ شروع کریں، انشاءاللہ نتائج ضرور ملیں گے۔ یاد رکھیں کہ یہ وظیفہ حلال رزق کے لیے ہے، حرام سے بچیں، توکل کریں، دعا کریں، صدقہ دیں، توبہ کریں، اللہ سب کی حاجتیں پوری فرمائے۔ اب مزید بات کریں تو یہ وظیفہ قرآن و سنت پر مبنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ناموں سے دعا کرو۔ یہ اسماء الحسنہ اللہ کی صفات ہیں جو معجزاتی ہیں۔ سورۃ القوثر کی تلاوت سے دل میں امید پیدا ہوتی ہے۔ وہ قرآنی دعا حضرت موسیٰ کی ہے جو بے بس ہونے پر مانگی گئی تھی اور اللہ نے قبول کی، اس لیے یہ وظیفہ بہت مؤثر ہے۔ یہ وظیفہ کرتے ہوئے دل میں نیت صاف رکھیں، اللہ کے لیے کریں۔ اگر کوئی شک آئے تو استغفار کریں۔ یہ 21 دن کا عمل ہے جو ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ انشاءاللہ رزق کی بارش ہوگی۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ وظیفہ آزمائیں اور اللہ کی برکت حاصل کریں۔ اللہ ہم سب کو رزق حلال عطا فرمائے، دل کو سکون دے اور دنیا و آخرت سنوارے، آمین۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔